دوستوں کو سلام۔ ہم اس سے پہلے بھی کرونا کے موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کا موضوع یہی ہے، پوری دنیا میں لوگ کرونا کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کرونا کا معاشی جو اثرات ہیں وہ کیا ہے۔ تو اس میں سیدھی بات یہ ہے کہ کرونا غربت میں اضافہ کرنے آیا ہے۔ غربت میں اضافہ ہوگا، غربت بڑھے گی، اور کرونا نے غریب آدمی کی معیشت پر حملہ کیا ہے۔ تو اس طرح سے کرونا دراصل ان لوگوں کو غریب کرنے آیا ہے جو پہلے ہی غریب تھے، بلو پاورٹی لائن تھے۔ تو ایسی صورت میں غربت بڑھے گی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کرپشن بڑھے گی پاکستان جیسے ملک میں، اور جرائم بڑھیں گے، بےروزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی۔ تو اب ہم نے ان مسائل کے ساتھ، غریب لوگوں نے ان مسائل کے ساتھ زندہ بھی رہنا ہے اور کرونا سے بھی بچنا ہے۔ تو اب یہاں دو طبقے ہیں، ایک لاک ڈاؤن والا اور دوسرا جو ہے چاہتا ہے کہ کام کھولا جائے۔ تو لاک ڈاؤن والے تو ظاہر ہے یہی چاہتے ہیں کہ جو قومی معیشت ہے، چھوٹا کاروبار ہے، وہ ختم ہو جائے، اور دراصل یہ آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں۔ کرونا جن کا ساتھی ہے، ہمدرد ہے، دوست ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ عام لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں کام کرنے دیا جائے، اور کیونکہ ریاست کے پاس نہ تو علاج ہے اور نہ روٹی ہے، البتہ آف شور کمپنیوں میں کافی پیسہ ہے۔ تو یہ جو آواز آتی ہے کہ لاک ڈاؤن کرو، اس کا مطلب کیا سمجھ آتا ہے کہ ریاست کی آمدنی کم ہو جائے گی، ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ریاست قرضہ مانگے گی، اور قرضے کا سود دینا پڑے گا، قرضہ بھی واپس دینا پڑے گا۔ تو اگر لاک ڈاؤن رہتا ہے اور قومی کاروبار اگر نہیں چلتا ہے تو ریاست کی آمدنی کم ہوگی، اور یوں کہیں کہ قومی معیشت پیرالائز ہو جائے گی، مفلوج ہو جائے گی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایک دفعہ ہمارے آرمی چیف نے فرمایا تھا کہ جس ریاست کی سیکورٹی، جس ریاست کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کی سیکورٹی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو قومی معیشت پر حملہ کر رہے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی ریاست کا جو تعلق ہے وہ قومی معیشت کے ساتھ ہی۔ ایک آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں آج کے موضوع میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس جناب گلزار احمد نے فرمایا کہ کرونا کے اوپر کوئی قومی پالیسی نظر نہیں آتی۔ تو یہ نہیں بن سکتی قومی پالیسی، کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے، آپ نے اس کو دیکھا کہ اس پر کوئی بھی قومی پالیسی،
कोई भी किसी भी कौमी इशू पर इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि जो अपोजिशन है वो ऑफशोर है, और कौमी पॉलिसी तो कौमी पार्लियामेंट में बन सकती है। ये हमारी पार्लियामेंट में किसी भी मौजू पर कौमी पॉलिसी नहीं बन सकती, क्योंकि ऑफशोर कंपनियों के मालिक जब हुकूमत में थे तो इत्तेहादी थे, और जब अपोजिशन में हैं तो इत्तेहादी हैं। हमारी पार्लियामेंट ऑफशोर कंपनियों और कौमी सरमाए के नुमाइंदों के दरमियान तकसीम है। अपने अपने मफादात के तहत वो किसी भी मौक़िफ़ पर अपना नुक्ता नज़र रखते हैं। पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं होता। उसकी वजह ये है कि पार्लियामेंट में कोई जो तज़ाद है वो बहुत बड़ा तज़ाद है। इसलिए किसी भी मौजू पर, कोरोना के मौजू पर या मईशत के मौजू पर या कोई भी मौजू हो, उस पर कौमी यकजहती नज़र नहीं आ सकती, कौमी पॉलिसी नहीं बन सकती। शुक्रिया।